کہ بھائی بالغ ہو گئے تو بلوغت کے مسائل پتہ ہونا چاہیے، اور دیگر شادی کر رہے ہیں تو نکاح کے مسائل سیکھنے چاہیے. ان تمام تو بات سنی سنائی دین کیا ہے، اس پر اگر میں چند لائنوں میں ڈیفائن کروں تو یہ کہ اگر ہم کوئی بریلوی مسلک کو فالو کر رہا ہے تو وہ صرف بریلوی کے عالموں کو سنیں گے، اگر اپنے مسلک کی بات سنیں گے تو کبھی توحید کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے دل میں اس کی اہمیت اجاگر نہیں ہو پائے گی. اگر آپ کا تعلق مسلک شیعہ سے ہے، آپ ذاکرین کو سنتے ہیں تو آپ کبھی بھی صحابہ کی عظمت کو نہیں سمجھ پائیں گے. آپ دیگر کو سنیں گے تو صحابہ کی عظمت کو جی بالکل. بات ہو رہی تھی کہ مولوی پروفیشن کے حوالے سے، کہ اس کے حوالے سے تو ہم نے قرآن پاک کی اس آیت سے بات شروع کی تھی کہ کنتم سورۃ البقرہ کی آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے مختصر عرض کر رہا ہوں مفہوم کے ساتھ. اسی طرح سے دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ فرض علوم کو تو حاصل کرنا فرض تو سب کے ساتھ ہے ہی، لیکن ہم نے فرض کے ساتھ ساتھ جیسے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم سے جو میں نے حوالہ دیا، ہر مسلمان پر ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض ہے. ضرورت کا علم کیا ہے کہ بھائی بالغ ہو گئے تو بلوغت کے مسائل پتہ ہونا چاہیے، اور دیگر شادی کر رہے ہیں تو نکاح کے مسائل سیکھنے چاہیے. ان تمام سیکھ کر کریں گے. اور ہم نے جو دین سیکھا ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے سن کر باتیں سیکھی. بالکل جو بھی باتیں اب سنی سنائی باتوں کا نقصان کیا، آج کل سوشل میڈیا پہ دھوم ہے، کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے ان کو لوگوں کو ڈیفائن کرنا مشکل ہو گیا. بھٹی صاحب وزٹ کر رہے ہیں، تمام علماء کرام کے پاس گئے، ان سے باتیں ہو رہی ہے اور انہی سے ریلیٹ انہی کی کتابوں سے متعلق بات ہو رہی ہے. تو بات سنی سنائی دین کیا ہے، اس پر اگر میں چند لائنوں میں ڈیفائن کروں تو یہ کہ اگر ہم کوئی بریلوی مسلک کو فالو کر رہا ہے تو وہ صرف بریلوی کے عالموں کو سنیں گے، اگر اپنے مسلک کی بات سنیں گے. اللہ کی توحید کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے دل میں اس کی اہمیت اجاگر نہیں ہو پائے گی. اگر آپ کا تعلق مسلک شیعہ سے ہے، آپ ذاکرین کو سنتے ہیں تو آپ کبھی بھی صحابہ کی عظمت کو نہیں سمجھ پائیں گے. آپ دیگر کو سنیں گے تو صحابہ کی عظمت کو سمجھ پائیں گے. اسی طرح سے آپ کا تعلق اگر اہل حدیث مسلک سے ہے اور آپ صرف اہل حدیث مسلک کو سنیں گے اور دوسروں کو نہیں سنیں گے تو اس کے الگ مسائل آپ کو جنم لیں گے کہ آپ کے ذہن میں اختلافات اور چیزیں بزرگوں سے اختلاف اور دیگر چیزیں جنم لے گی. دیوبند مسلک سے آپ کا تعلق ہے، آپ عشق کے رموز کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے معاملات کو اتنا نہیں سمجھ پائیں گے. تو سب کو ہمیں سارے علوم کو خود سے پڑھنا سمجھنا ہوگا، اور جس کے لیے جو رہنمائی ہے ہمارے پاس قرآن ہے. یہ ایسی مدلل کتاب ہے روشن دلیل کے ساتھ، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہو گیا فی زمانہ کہ سنی سنائی دین کے ساتھ آج مسجدوں میں مسلکی اختلاف ایسا موجود ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے. اچھا میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس شیئر کروں. آج سے 7 سال پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. میں مسجد گیا، میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کی جنازہ کو پڑھانا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے غم کا بھی معاملہ ہوتا ہے. مختصر میں بات ہوئی، مسجد انتظامیہ نے ہمیں منع کر دیا، کہا کہ یہ میری اپنے ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جناب ہمارے یہاں اگر آپ کو ہم اجازت دے دیں تو مسلکی اختلاف پیدا ہو جائے گا، ہمیں دوسروں کو بھی اجازت دینی ہوگی. بہرحال المختصر میرے ساتھ علماء کرام بھی تھے، مفتیان کرام بھی تھے. چونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ باپ کے جنازے کو بیٹا پڑھائے گا، تو میں نے اس کو فالو کیا. اور میں آگے ایک پارک موجود ہے، وہاں پارک میں لوگوں کو جمع کر کے میں نے اپنے والد کا جنازہ پڑھایا. تو یہ کون سا اسلام ہم مطلب علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا تھا. آج نمازیں تمام چیزیں ہونے کے باوجود، اتنی ساری تقاریر ہونے کے بعد دل میں جگہ کیوں نہیں کر رہی بات. تو ہم اس بات کو اپنے ڈائریکشن کو پہلے مرحلے میں ٹھیک کرنا پڑے گا کہ ہم دین کو سمجھنے کے لیے خود وقت دیں، خود ٹائم دیں اور اس بات کو سمجھیں. احادیث صحیح موجود ہے، قرآن کے بعد احادیث موجود ہے، پھر صحابہ کی زندگی موجود ہے. جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستارے کے مانند ہے، جو بھی ان کو فالو کرے گا وہ نجات پائے گا. تو آج بڑی اس بات کی کمی محسوس کی جا رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں. اب دیکھیں جو کتابوں میں بات لکھی بزرگان دین کے لیے جو ہم نے غلو کیا ہوا ہے، بزرگوں کے مسئلے کو آج سن سنا کر ہم نے کیا سیکھا کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دی. تو عقل سے غلو پہ ہم چلے گئے، غلو پہ چلے گئے. اچھا یہ میں سمجھتا ہوں شیخ عبدالقادر جیلانی پر بھی بہتان ہے. ان کے دھوبی کا واقعہ گڑھ دیا کسی نے کہ جناب ان کی دھوبی نے قبر میں، تفصیل پہ نہیں جاؤں گا، کہ قبر میں اس نے فرشتوں کو ڈانٹ پلا دی. تو یہ سب باتیں یہ ان بزرگوں پر بہتان ہے. تذکرۃ الاولیاء میں جو واقعات لکھے ہیں، غنیۃ الطالبین میں جو واقعات لکھے ہیں، کشف المحجوب میں گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے جو پیش کیا ہے ان کے انداز کا مسئلہ ہے اور ان بزرگوں پر بھی بہتان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے،
احادیث کو پکڑنا چاہیے اور صحیح حدیث پہ بات کریں. دیکھیں آپ کا گزارا نہیں ہونے والا اگر آپ ابھی بھی وہی قصے کہانی پر چلیں گے تو یاد رکھیں آپ کی نسلیں جو ہے نا لادین ہو جائے گی. کیونکہ انہوں نے جب یونیورسٹیز جائیں گے, یہ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی جین وائی جین زیڈ کے بعد الفا اور بیٹا کا سامنا ہے. یہ الفا بیٹا جب مارکیٹ میں جائیں گے تو ان کو پتا ایک سرچ پر قرآن حدیث موجود ہے اور تمام مسالک کی کتاب موجود ہے. ایک ترجمہ اور تفسیر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کس نے کیا ترجمہ اور تفسیر کیا. تو اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں اور ان کو صحیح مسئلہ بتائیں کہ بیٹا دین کا صحیح مسئلہ یہ صحیح حدیث ہے, اس میں یہ ہے, اور اس کے مطابق چلیں گے تو زندگی آسان بھی ہوگی. جو باتیں احادیث میں لکھی ہوئی ہے ہم اس پر چلیں, جو باتیں قرآن میں لکھی ہوئی اس پر چلیں, اور کوئی اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہ بنائیں. مجھے کسی کی بات بڑی اچھی لگی, انجینئر صاحب ایک بات کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں جس کی جو صحیح بات ہے وہ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر میں چاہوں تو ابھی 100 لوگ تیار ہیں مسجد بنانے کے لیے, لیکن اگر میں لوگوں کو گو ہیڈ دو 100 مسجدیں بن جائیں گی, کیا ہوگا؟ ایک نیا مسلک تیار ہو جائے گا, ایک لوگ مرزائی مسلک بولا کریں گے آنے والے دن. پھر بات وہی ہو جائے گی کہ ہم جو ہے نا یہ اختلاف سے بچنا, اور اللہ نے تفرقے سے منع کیا ہے, وَلَا تَفَرَّقُوا کا لفظ ہے نا, تفرقے سے بچنا ہے. تو ایک نیا فرقہ پیدا ہو جائے گا. المقصود گفتگو یہ ہے کہ ہمیں کسی نئے فرقے کی بنیاد ڈالنے کے بجائے تفرقے میں پڑھنے کے, اللہ نے سختی سے منع کیا تفرقے میں نہ پڑھو. ہمیں اپنے جو معاملات ہیں ان کو صحیح حدیثوں سے سیکھنے اور اپنے بچوں کو صحیح حدیثیں بتانے کی ضرورت ہے. گڑی ہوئی باتیں بزرگوں پر بہتان لگا کے بتانا سے اوائڈ کریں تاکہ دین کا صحیح رخ پیدا ہو. اور بچے کے اندر آپ یقین کریں جنہوں نے قصے کہانیاں سنی ہے وہ, اور جس نے احادیث پڑھی ہے ان کی ایمان میں اور ان کی ایمان میں آسمان اور زمین کا فرق ہے.